بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع وہی ہے جو پچھلے 2 ماہ سے چل رہا ہے، یعنی ظہور مہدی، خروج دجال و نزول مسیح علیہ السلام سے قبل علامات قیامت و مختلف فتنوں کا ظہور اور مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام۔ یہ آج تیسری نشست ہوگی اس موضوع پر، اور ہمارے آج کے مدرس بھی وہی ہیں، یعنی جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ پنکھا کھلوا دیں، یہ پنکھا ٹھیک ہے، یہ پنکھا کھل جائے گا تو ہوا تو نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بس یہ کافی پھر ہو جائے گا۔ گناہ کر بیٹھتا ہے تو ایک ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب، یہ انسان کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ گناہ ضرور ہے، مواخذہ ضرور ہے، لیکن ایک اس سے آگے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کو کرتے وقت گناہ نہ سمجھنا، گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا۔ اگر کسی نے سمجھایا کہ بھائی یہ غلط ہے تو کہیں بھائی یہ کس نے کہا غلط ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو جس وقت حرام چیز کو حرام نہ سمجھا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر جو لوگ آباد ہیں ان کے ایمان کے اندر خلل واقع ہو چکا ہے۔ جبھی تو وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے، سود کھا رہے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا ہے، زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ تو آج کے دور میں ہوتا ہے، رشوتیں لیتے ہیں کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ تو آج کے دور میں ہوتا ہے۔ تو حرام کو حرام نہ سمجھنا، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، سیمپل کچھ دکھانا، سپلائی کچھ کرنا، اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں گے اس میں ایسی کیا بات ہے بھائی، آج کے دور میں ایسے ہی چلتا ہے ورنہ کام نہیں چلے گا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور منافقت کا کیا مطلب ہے؟ منافقت کا مطلب بڑا واضح، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے۔ ایک آدمی مشورہ کرنے آیا خیر خواہی کا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، پرانا تعلق ہے، فلاں معاملے میں مجھے مشورہ دے دیں۔ آپ نے مشورہ دیا، جب وہ چلا گیا تو دوسرے نے کہا آپ نے یہ تو مشورہ اس کو کچھ اور دیا ہے، آپ خود کچھ اور کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی چھوڑو بھائی، یہ آدمی ایسی، میں اس کے فائدے کی بات کیوں کروں؟ حالانکہ حدیث شریف میں کیا آیا، ان المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امانت دار ہونے کی 2 مطلب ہیں، ایک تو مشورہ وہ دیانت دارانہ دیتا ہے، اور جو مشورہ جس بات پر دیتا ہے اس کی رازداری برقرار رکھتا ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیں تو آپ سمجھیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حرام کام کرنا گناہ ضرور ہے، مگر وہ تو انسان کا حصہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں کچھ کافر ہوں گے کچھ مومن ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت نیکوکار ہوں گے۔ مگر ایسے لوگ جو حرام کو حلال سمجھیں تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی۔ آلات موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا، شراب کو حلال کر لیا جائے گا، بدکاری کو حلال کر لیا جائے گا، ہم جنس پرستی کو جائز سمجھ لیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ اسی طریقے سے سود کو حلال کیا جائے گا، اسی طرح دھوکے کو حلال سمجھا جائے گا، رشوت کو حلال سمجھا جائے گا، اچھی بات بری سمجھی جائے گی، بری بات اچھی سمجھی جائے گی۔ اور قوم کے رہنما وہ لوگ ہوں گے جو قوم کے اندر کمتر لوگ ہوں گے۔
آدمی کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اس سے شر نہ پہنچے. اگر ہم اس آدمی کو سلام نہیں کریں گے، اس سے تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے، تو ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا. جتنے بڑے کاروباری حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجبوراً بعض شر پسند لوگوں سے، بعض ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، سلام دعا نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا. لہذا ہم ان سے تعلق رکھیں گے. یکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے شر اور ایذا رسانی کا اندیشہ ہوتا ہے، کہتے نہیں بھائی اس سے تعلق برقرار رکھو. تو ایک نشانی ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے 2 3 4 نشستیں کم ہیں. آج کے دور کی جتنی بڑی خرابیاں ہیں اگر آپ ان کا خلاصہ نکالیں تو یہ نکل آیا ہے کہ لوگ برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جب جہاد کی آیات بیان فرمائی تو اس میں ایک جملہ یہ فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جنگ کا ایک سبب بتایا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی اس وجہ سے کرو جا کر کہ وہ اللہ اور رسول کی حرام کی بھی چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے. جیسے آپ یورپ چلے جائیں، ان ملکوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں تو حرام کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ ان سے بات کریں کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کی آپ نے، یہ کیوں حرام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خرابی تو یہ پیدا ہوگی کہ محرمات کو، برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جائے گا. ایک اور علامت حدیث شریف میں آئی کہ صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن علماء کرام علامات دیکھ کر اس پر بعض دفعہ گفتگو کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. قرآن کے بارے میں گفتگو ایسی کریں گے، احادیث کے بارے میں گفتگو ایسی کریں گے، مساجد کے بارے میں گفتگو ایسی ہوتی ہے، نماز کے بارے میں گفتگو، برقعے کا مذاق، دینی تعلیمات کا مذاق، داڑھی کا مذاق. اگر داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے کچھ لوگوں کی باتوں سے آپ کو اختلاف ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھی اور ٹوپی رکھ کر غلط کام کیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو کبھی بھی نہیں نکلتا کہ آپ جو ہے وہ داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑائیں. یا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا حلیہ دیندار ہے مگر کام غلط ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کا مذاق اڑایا جائے. تو ایسے کام کریں گے، ایسے عقیدے رکھیں گے، ایسی بات کریں گے کہ صبح مومن ہے تو شام کافر، شام کو مومن ہے تو اگلی صبح تک کافر، پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو. اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کے پابند ہیں کہ جب تک ایک آدمی زبان سے کلمہ کہہ رہا ہے ہم اس کو مسلمان مانیں. لہذا ہم یہ تو کسی کو نہیں کہتے کہ بھئی تم کافر ہو، جہنمی ہو، الا یہ کہ وہ بہت ہی صریح بات کر دے، قرآن کا مذاق اڑا دے، قرآن کے بارے میں اعلان کر دے میں نہیں مانتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب تک وہ مسلمانوں میں بیٹھا ہوتا ہے، مسلمانوں میں اٹھتا چلتا پھرتا بیٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کی افکار بہت گمراہ کن ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پروردگار جانتا ہے. تو ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کے عقیدے میں، لوگوں کی باتوں میں اس قدر فساد پیدا ہو جائے گا کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر. پھر ایک نشانی قیامت کی جو بڑی عجیب و غریب ہے وہ ہے بیت اللہ پر حملے کے لیے ایک لشکر آئے گا. اور یہ نشانی ایسی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور وہ سارے معاملات ہیں. بظاہر یہ نشانی ایسی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، دنیا میں حکومت کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگی، پھر یہ معاملہ پیش آئے گا. اب یہ کیسے ہوگا اس کی تفصیلات نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن وہ وقت آئے گا کہ جس طرح آج بیت المقدس پہ حملہ ہوتا ہے بیت اللہ پر بھی حملہ ہوگا. اب مسلمان اتنے کمزور ہوں گے، اپنے مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی. اور ایک نشانی جو کہ اور بیان کی گئی ہے، یعنی اگر میں اس طرح سے بات کروں کہ آخر کی جو نشانیاں ہیں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، یہ دجال جو نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی،
یہ نزول یاجوج ماجوج یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کی حتمی نشانیاں ہیں. یعنی جب یہ حضرات آ جائیں، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو بس پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بساط لپیٹنے کا معاملہ شروع کر دیا. کچھ ہی عرصہ ہے کہ بس اس میں ختم ہو جائے گی. جب تک یہ نشانیاں نہیں پوری ہوتی تو یقین ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی. حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے تو قیامت نہیں آئے گی، دجال نہیں آئے گا تو قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کا آنا تو یقینی ہے. تو حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی کون ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد میں ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے ہوں گے. اور یہ آئیں گے اس وقت جب مسلمانوں میں حد درجہ قسم پرسی ہوگی، افتراق اور انتشار اپنی حدوں کو چھو رہا ہوگا. جیسے ابھی اس وقت کیفیت ایسی لگتی، ہر ملک میں مسلمان الگ ہیں، تفریق ہو رہی ہیں، ہر قسم کے تعصبات، ہر قسم کی مسلکی چیزیں، فرقہ واریت، گلا کاٹنا، ایک دوسرے کی دشمنی، کسی شخص کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا. اور یاد رکھیں جب تک کہ کسی کی قیادت پر اتفاق نہ ہو اجتماعیت نہیں پیدا ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا میں کوئی ملک آج تک تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا جس ملک کا بادشاہ صدر نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے انسان بنائے ایسے، وہ اپنا ایک رہنما چنتے ہیں. اب وہ رہنما مسلمان ابھی تک چن نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے خطیب، حرمین شریفین کے ائمہ، ہمارے یہاں کے علماء ہر ختم میں کہتے ہیں اللہ تو کلمہ امت مسلمہ کو کلمہ حق پہ جمع فرما دے. تو یہ ہماری تمنا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وحدت کو پیدا کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کا ظہور فرمائیں گے. اور حضرت امام مہدی کا ظہور فی نفسی ہی، حضرت امام مہدی کے آنے پر امت مسلمہ کے تمام فرقوں کا اتفاق ہے. اس کی تعبیرات میں فرق ضرور ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی الگ رائے ہے اور ادھر کے حضرات کی الگ رائے ہے، لیکن فی نفسی اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخصیت آئیں گی جو مسلمانوں کو جمع کریں گے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کریں گے. اور اسی دوران دمشق میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مسجد کے مینارے پر اتاریں گے. روایت میں آتا ہے 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور اس طرح کا ہوگا جیسے کہ ابھی غسل فرما کے آئے ہوں، بالوں سے ان کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری کیا خوب کیفیت اور حالت ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہاری نماز کا امام تم میں سے ہی کوئی ایک ہوگا. تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوگا، صفیں بندی ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امامت کی جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ انہیں کو آگے کریں گے کہ تم امامت فرماؤ، تم امامت کرو. یہ جو حدیث میں آیا وہ امامکم منکم، تم میں سے امام ہوں گے. تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو پھر اب دجال کے خلاف کام شروع ہوگا. دجال کون ہوگا؟ دجال بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور خبردار یاد رکھنا کہ وہ بھینگا ہے اور تمہارا رب بھینگا نہیں. وہ بھینگا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس بعض روایت میں آتا ہے اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. بعض روایت میں آتا ہے، بعض لوگوں نے ایک تصور کیا کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی جو پیشانی پر ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ اس کی بھینگی ہوگی، خراب ہوگی، دیکھ نہیں پاتا ہوگا، جس طرح ٹیڑھی آنکھ ہوتی ہے. اس کی بہت سی نشانیاں آئی ہیں حدیث شریف میں کہ اس کے ٹیڑھے سے پاؤں ہوں گے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے چلتا ہوگا. تو دجال جو اللہ کی طرف سے اتارا جائے گا وہ اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ایک بڑی تفصیل، بڑی لمبی حدیث آتی ہے، مختصراً میں جس کا خلاصہ سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں وہ کسی ایسی جگہ چلے گئے تھے سمندر کے اندر، کشتی
ٹوٹ گئی تھی تو وہ بہتے ہوئے ایک جگہ پہنچ گئے تھے، ان کے کچھ ساتھی بھی تھے وہاں. انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی تھی کہ جو کہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. اس کو پوچھا تھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں فلاں ہوں، اور اپنے بارے میں اس نے بتایا تھا. اور پوچھا بھی تھا کہ تم میں کیا وہ نبی آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں وہ آ گئے ہیں. پھر اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں یہ ہوں، دجال ہوں. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت تمیم داری جو ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اس کو ایک بہت بڑا فتنہ بنا کے بھیجے گا. اس کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایسے پھر جائے گا کہ جیسے ہوا پھر جاتی ہے. پوری دنیا کے دورے کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر جگہ داخل ہو جائے گا. مکہ اور مدینہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے فرشتے کھڑے تلوار لے کر اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور مسلمانوں کو فتنے میں ڈالے گا. یہ ظاہر کرے گا کہ میں رزق دینے والا ہوں. اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ کوئی آدمی کیسے کسی پر ایمان لا سکتا ہے کہ تو رزق دینے والا ہے، جبکہ وہ دجال ہے. ہر ایک مسلمان نے دجال کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے. تو جب دجال فتنے میں کسی کو ڈالے گا، ایک عام آدمی سوچتا ہے، کسی سے آ کر کہے گا کہ میں دجال ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا تم تو وہی ہو جس کے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا. پھر وہ کسی پر کوئی آدمی اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 8,000 ہے، اس کی بیوی ہے اور 4 بچے ہیں. وہ اپنی زندگی اتنی مشکل گزار رہا ہے کہ زندگی گزارے نہیں گزرتی اس کی. ظاہر ہے 8,000 10,000 میں کیا گزارا ہوتا ہے. اب اس جیسے آدمی کے پاس اچانک ایک اس طرح کی چیز کھل جائے کہ تمہیں ایک بڑا گھر ملے گا 1000 گز کا، 5-6 گاڑیاں ہوں گی، یہ تمہاری ریل پیل ہوگی، تمہیں منظور ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے منظور ہے، ہر قیمت پر منظور ہے. اور کوئی اگر کہے دجال ہے، کہتا ہے چھوڑو دجال وجال. ہے نا ایسے لوگ آج کل؟ اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کام حرام ہے، ارے چھوڑو حرام حرام سب صحیح ہے، آدمی کا پیٹ پلنا چاہیے. کہاں سے پلے گا پیٹ؟ مجبوری کے حالات ہیں. تو ان لوگوں پر ایسے حالات آ جائیں گے آزمائش کے رخ پر کہ لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ دجال ہے، یا یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ غلط ہے، کہیں گے چھوڑو چلو اس کے پیچھے. آج کل لوگ جانتے ہیں کہ کسی کی زمین کا قبضہ کرنا حرام ہے، لوگ کہتے ہیں چھوڑو حرام حرام قبضہ کرو. تو ایسی کیفیت ہو سکتی ہے لوگوں کی. بہت روایات تفصیلات آتی ہیں کہ اس کے ساتھ پانی ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ارہاس کے رخ پہ، جیسے نبیوں کے پاس معجزہ ہوتا ہے تو معجزوں کے بالکل برعکس جو دجال اور فتنے والے لوگ ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ان کے پاس اس طرح کی خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں. وہ عطا فرمائے گا. وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرے گا، کسی آدمی کو تلوار سے قتل کاٹ دے گا پھر وہ زندہ ہو جائے گا. ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ، مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، اور خوب ریل پیل کرا دے گا روٹی کی، یعنی رزق کی فراوانی کرا دے گا. جو اس کے فالوور ہیں وہ جا کر دیکھیں گے کہ بھئی اس کی اتباع کرو، پھر تو مزے ہی مزے ہیں، ہمارے رزق میں فراوانی ہے، ہمارے گھر اچھے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں. اس فتنے کو لے کر آئے گا وہ. لیکن وہ ہوگا دجال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. حدیث شریف میں جو دعا آتی ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتاریں گے. آپ سوچیں نبی جس فتنے کے مقابلے میں اتارا جائے تو نبی جس طرح ہدایت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس طرح یہ آدمی گمراہی میں سب سے اعلیٰ ہوگا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کو کس کو اتارنا پڑے گا؟ نبی کو. یہ مسیح دجال ہے اور وہ مسیح علیہ السلام ہے. تو مقابلے میں اللہ نبی کو اتارے گا. وہ اس کے لیے نکلیں گے، اور ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں باب لد. بعض جگہ میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پر اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے، اس جگہ پہ جا کے اس کو قتل کریں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا آخری زمانے میں ایک ایسا مسیحا آئے گا جو ہمیں عروج دے گا، اور وہ اپنے مسیحا کی جو نشانیاں بتاتے ہیں وہ دجال والی ہیں. تو گویا کہ اگر ہم ان باتوں کو ملائیں تانا بانا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، اور وہ اس کے ساتھ چونکہ وہ سمجھتے ہوں گے یہ ہمارا مسیحا ہے،
اسی لیے آج بھی یہودیوں میں دو گروپ ہیں. ایک یہودی تو کہلاتے ہیں صہیونی، زائونسٹ، یہ ہیں اسرائیل کے قائم کرنے والے. اور ایک اور گروپ ہے ان میں جن کو یہ بات پتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو قیام ہوگا اس کے نتیجے میں یہودیوں کی بربادی ہے. یہودیوں کی بربادی کیسے ہے کہ دجال آئے گا، اور دجال کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خنزیر کو ختم کر دیں گے، صلیب کو ختم کر دیں گے، یہودیت کو ختم کر دیں گے. تو اس وجہ سے ابھی بھی یہودیوں کے بعض خاص گروپ ایسے ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا قیام حقیقت میں ہماری بربادی ہے. اور دوسرے جو فرقے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قائم ہوں گے تو ہمارا مسیح آئے گا. اور وہ مسیح کون ہے؟ ان کا دجال ہے. جب وہ آئے گا تو دنیا میں ان کا اللہ تعالی ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے. ہمیں نہیں معلوم ہماری نسلوں میں سے کس نسل کا سامنا ہوگا دجال کا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اب وہ کس درجے کا ہمارے سامنے مقابلہ ہوگا، کس درجے کا مسلمانوں میں زوال ہوگا اور کس درجے کا وہ دجال میں عروج ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پناہ مانگنی چاہیے. اس دور کی تمام نعمتوں، تمام آسائشوں، تمام آرائشوں، تمام سہولتوں کے ساتھ وہ دجال آئے گا. اور وہ دجال آنے کے بعد وہ چیز کو مسلمانوں کو جو لوگ ہیں ان کے سامنے رکھے گا اور لوگ پھر اس کی طرف متوجہ ہوں گے. آگ اور پانی پر روایات میں آتا ہے اس کو اختیار ہوگا، اور کھانے اور وسائل پر اس کو اختیار ہوگا. جس طرح چاہے گا لوگوں کو نوازے گا، پوری دنیا میں گھومے گا اور صرف اور مکہ اور مدینہ پر حملہ نہیں کر پائے گا، باقی ہر جگہ جا کر وہ اپنا کچھ نہ کچھ فتنہ اور فساد پھیلائے گا. اس کے مقابلے کے لیے جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تو دجال وہاں صف آ رہا ہوگا اپنے لوگوں کے ساتھ. جب وہ دیکھے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ بھاگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد کے مقام پہ جا کے اس کو قتل کریں گے، جس کے بارے میں نے کہا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے جہاں پر اس وقت وہاں پہ کوئی ان کی فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے. وہاں جا کر قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو. پھر جب دجال قتل ہو جائے گا تو پھر دنیا سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا. اور جب دنیا سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھر اپنی حکومت قائم فرمائیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک حکومت رہے گی، پھر ان کا انتقال ہوگا. ان کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور وہ بہت ہی سکون اور آرام کا دور ہوگا. اتنی لوگوں کے پاس فراوانی رزق کی ہوگی، اتنا آپس میں بھائی چارہ ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صدقہ دینے کے لیے ڈھونڈنے کو نکلیں گے تو کوئی ملے گا نہیں. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، یہ کیفیت ہوگی. تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس دور میں پیدا کرے گا اور وہ کیفیت برقرار رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف رفرما ہوں گے، ان کے بعد بھی یہ کیفیت برقرار رہے گی، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ 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 اس میں زوال آئے گا. جب زوال آ کے نیچے جانا شروع ہوگا تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ پر بھی حملہ ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن کریم کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صفحات میں سے نکال لیا جائے گا. یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آئے گا. یاجوج ماجوج کیا ہے، اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب روایات ہیں اور بہت لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. قرآن کریم میں جو ان کا ذکر آتا ہے، حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار قائم کی تھی. قرآن کریم میں ذکر رسول میں پارے میں آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے لے کر آؤ. سونے کی لوہے کی تختیاں لائے تھے، وہ لوہے کی بڑی بڑی جسے ہم کہتے ہیں سلیبیں لے کر آئے، وہ انہوں نے رکھیں اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے تانبا یا پیتل کو پگھلا کے ڈالا تو وہ ایک دیوار بن گئی. اور انہوں نے کہا پھر وہ کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اب یہ ہے کس جگہ پہ؟
بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیوار چین ہے شاید یہ ہو، لیکن ایسا معلوم اس لیے نہیں ہوتا، دو وجہ سے۔ ایک تو ہے کہ دیوار چین کے آس پاس دائیں بائیں دونوں طرف دیکھ لیا تو ایسا تو نہیں کہ وہاں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہوں، عام طور پہ لوگ جاتے ہیں دیوار چین۔ دوسرا ہے کہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ بہت ہی طویل ہے، اس کے اندر لوہے کے بجائے مٹی اور گارا استعمال ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ہیں، کوئی قاف وغیرہ کہلاتے ہیں، یہ اس طرف کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی مسلمان خلیفہ نے ایک زمانے میں مہم بھیجی تھی کہ آپ جا کر دیکھ کر آئیں، تو لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھ کر آئے تھے کہ ایک جگہ اس طرح کا ان کو پہاڑ نظر آیا، وہاں پہ کچھ لوگ آباد بھی ہیں۔ تو اب یہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تاتاری حملہ ہوا تھا یہ یاجوج ماجوج کی شکل ہے۔ تو مختلف تعبیرات ہیں، اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حدیث شریف میں جتنی تفصیلات آتی ہیں اس کے علاوہ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب آج کل بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں تو سیٹلائٹ کے ذریعے اور جو ڈرون کیمرے ہیں ان کے ذریعے اور بہت سارے ذریعے انسان دنیا کی جگہ جگہ جا چکا ہے، یہ کون سی جگہ ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ ہم کی کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے، تفصیلات چونکہ حدیث شریف میں آ چکی ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، کون سا خطہ ہے، کہیں جنگلوں میں ابھی تک ہے، اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ انسان ابھی تک 100% پوری دنیا کو تو ڈسکور نہیں کر چکا ہے۔ ابھی میں آگے عرض بھی کروں گا کہ یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے۔ تو ایک یہ تفصیلات جو ہیں کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، بہت لمبی تفصیلات ہیں، وہ لڑائی بھی کریں گے اور قتل عام بھی کریں گے، دریا کے پانی پی جائیں گے، یہ ساری تفصیلات یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک جو نکتہ ہے جو دجال کے حوالے سے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں، یاجوج ماجوج اور دجال کے بارے میں ایک کامن سی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں کہاں آپ، یعنی یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور دجال کہاں ہے اس وقت۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی دجال جو ہے اگرچہ اس کا ظہور ہوگا ان علاقوں میں، شام اور عرب کے علاقوں سے، اور مرکز ادھر بنائے گا، لیکن ہے اس وقت تو برمودا ٹرائنگل میں۔ ابھی برمودا ٹرائنگل کیا چیز ہے؟ مثلث جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک جگہ ہے جو کہ امریکہ وغیرہ کے علاقے میں ہے، وہاں پر ایک ٹرائکا بنتا ہے، تکون سی جگہ ہے سمندر کے پاس، ایک سمندری علاقہ ہے، سمندر کے اندر ہے وہ، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسانی جو کچھ بھی انسان نے ابھی تک فزیولوجی کے اوپر جو انسٹرومنٹ بنائے ہیں وہ وہاں جا کر فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جہاز بھی ڈوب چکے ہیں، وہاں انسان کے کمیونیکیشن سسٹم کام نہیں کرتے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دجال چھپا ہے۔ اس کے بارے میں خلاصہ عرض کروں، اس لیے کہ جب آپ اس پر پڑھنے جاتے ہیں تو دجال اور برمودا ٹرائنگل پہ لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں تک لکھ دی ہیں۔ اب اس کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ صرف ہم برمودا ٹرائنگل کو بیان کریں، لیکن خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ذہن میں رکھیں کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے کی کچھ سائنسی توجیحات بھی آج کل ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں کا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر سسٹم ایسا بنایا ہے، وہاں پہ زمین کی جو چٹانیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہاں پر ایئر پریشر غیر معمولی ہے اور وہاں پر بگولے بنتے ہیں، تو وہاں پر جو جہاز جاتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ایکسٹرا آرڈنری پاورفل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی مشہور سعودی عرب میں جگہ وادی جن، جہاں پہ گاڑی الٹی چلتی، لوگ جا کر کہتے ہیں وہاں جن دھکا دیتے ہیں گاڑیوں کو۔ میں نے ایک صاحب سے تذکرتاً کہا، میں نے کہا جی جن دھکا وہاں پہ کیوں دیتے ہیں کہیں اور کیوں نہیں دیتے میگنیٹک فیلڈ؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کی میگنیٹک فیلڈ ہندوستان میں بھی کیرالا میں یا کہیں پر ایک جگہ پہ ہے، وہاں پر آپ گاڑی لے جا کے کھڑی کریں گاڑی الٹی چلتی ہے۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ کوئی زمین کے اندر کوئی کیمیکل ایسی ری ایکشن ہے، جو کوئی میگنیٹک فیلڈ ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو گاڑی کو یا کوئی بھی اس طرح کی میٹلک چیز آتی ہے تو اس کے اندر وہ کرتا ہے۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں عرض صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ سائنٹیفک توجیحات ملتی ہیں ہمیں، اور یہ بالکل جدید چیز ہے، کوئی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ جی بس دجال وہیں چھپا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے شاید وہیں ہوں، جب حدیث میں ایک چیز نہیں آئی۔ اور ایک بات جو میں اپنے تینوں درس میں، آج کے درس میں بھی بار بار تاکید کروں کہ اگر کوئی چیز حدیث میں نہیں بیان ہوئی لیکن میری تحقیق وہ ہے، حدیث شریف میں ایک چیز آئی
لیکن تفصیل نہیں ہے، تفصیل میں نے نکالی ہے. تو مجھے بار بار لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں حدیث میں یہ نہیں آیا ہے، یہ میری تحقیق ہے. ہمارے ہاں غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث میں ایک بات آئی اور لوگوں نے کہا بس جی جو حدیث میں آیا نا اس کا یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آگے پیچھے کوئی گنجائش نہیں. شدید اصرار کرتے ہیں کہ بس جی یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے یہی تو دجال چھپا ہوا ہے، یا فلاں جگہ ہے وہاں سے یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہ طریقہ کار غلط ہے. امکان یہ ہے کہ دجال وہاں چھپا ہو، امکان یہ ہے کہ کسی اور جگہ چھپا ہوا ہو. ایسی روایات آتی ہو سکتا ہے کسی پہاڑ پہ ہو. آئے دن، ابھی میں پچھلے دنوں BBC پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، دنیا کے اندر ایک غار دریافت ہوا ہے ابھی کوئی پچھلے 10-15 سال پہلے، اور وہ غار اتنا بڑا غار ہے، اتنا بڑا غار ہے کہ اس غار کا اپنا پورا فضائی نظام ہے، پورا سسٹم ہے. اس کے اندر دریا بھی ہیں، اس کے اندر جھیلیں بھی ہیں، اس کے اندر درخت بھی نکلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہوا بھی چلتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں باہر سے تو وہ پہاڑ کے اندر ہے. پتہ نہیں کون سی دنیا میں کس جگہ پہ دریافت ہے، مجھے اس کی تفصیل نہیں. اتنا بڑا غار ہے وہ. انہوں نے کہا ہے کہ کئی ہزار ایکڑ پہ مشتمل ہے وہ اندر. باہر سے دنیا کے صرف وہ اس کا منہ نظر آتا تھا، منہ تو تھا بڑا، یعنی کہ سمجھے آپ کے جیسے چھوٹا سا ایک علاقہ سے نظر آتا تھا کہ غار ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا غار ہوگا کہ جس طرح سمجھے آپ کے فرض کریں کہ یہاں پہ 300-400 گھر آ جائیں، اتنا بڑا غار. لیکن جب اندر گئے ہیں وہ، اندر انسان بھی گیا ہے جہاں تک جا سکتا ہے. آگے انہوں نے ڈرون کیمرے اڑا کے اندر تک گئے. ایک ایسا غار دریافت ہوا ہے، ایک ایسا غار دریافت ہوا ہے روس کے کسی علاقے میں کہ جس کے جو پانی کے اندر ہے، جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ بے انتہا بڑا غار ہے. اور پانی کی اللہ جانے کتنی مخلوقات اس کے اندر، اتنا شفاف پانی ہے کہ وہ تقریباً 10-12 میٹر گہرا پانی ہے. پورا انسان اوپر سے نیچے تک دیکھ سکتا ہے. اور وہ غار ایسا ہے کہ وہ اتنا بڑا غار ہے کہ اس کے اندر غوطہ خور باقاعدہ رسیاں باندھ کے ایک دوسرے سے اندر تک چلے گئے، کئی 100 میٹر تک. تو اس سے ہمیں اندازہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے ایسے غار انسان کو ابھی مل رہے ہیں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس ایسی جگہ رکھا ہو جو ہم آج نہیں پتہ چلا سک رہے. یہ سمجھنا کہ آج ہمارے ڈرون طیارے یا ہماری جو سیسمک سروے یا سیٹلائٹ کیمرے ہیں یہ ہر چیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ تصور غلط ہے. ممکن ہے کہ ایسی جگہیں ہوں جو انسان کی پہنچ سے ابھی بھی دور ہوں. امریکہ جب دریافت ہو سکتا ہے، امریکہ انسان کی پہنچ سے دور تھا. آج بھی کچھ علاقے ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ پہاڑوں میں ہو سکتے ہیں، کچھ زمینوں کے اندر غار ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات چھپا کے رکھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دجال، یاجوج ماجوج، یہ ایسی مخلوقات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح بات نہیں فرمائی، تو یہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم. بنیادی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے جو میں آخر کے کلمات میں آخر کی جو بات جس کے اوپر میں فوکس کروں گا آ کر انشاءاللہ تھوڑا سا 5-7 منٹ بعد وہ گفتگو شروع کروں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات ہمیں اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم ان علامات کے پیچھے لگ جائیں کہ جی دجال کہاں پیدا ہوگا، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، وہ پہنے گا کیا، کرے گا کیا. اس لیے نہیں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ہمیں کیا تلقین کی کہ ہم جو ہے محیا اور ممات کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں. اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من غلبۃ الدین واعوذ بک من قہر الرجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں اس کی تفصیلات خدا کو معلوم ہے کیا ہے. برمودا ٹرائنگل ممکن ہے کہ کچھ ہو وہاں پر. ہر چیز کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے ممکن ہے، ہمیں معلوم نہیں حتمی طور پہ. ہمارا اختلاف صرف ایک ہے کہ آپ کسی چیز کو حتمی طور پہ مت کہیں. یہ سب نشانیاں دجال کی ہو سکتی ہیں، اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو جائے گی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ زوال جب شروع ہوگا انسانی دنیا پہ، تو اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، قیامت صرف اور صرف ان لوگوں پر قائم ہوں گی جو مخلوقات کے اندر بدترین لوگ ہوں گے. خیر ختم ہو جائے گی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا ہوگی، اور جو بھی دل کے اندر ایمان رکھنے والا شخص ہے وہ اس کو ہوا لگے گی اور وہ شخص دنیا سے انتقال کر جائے گا.
چنانچہ حدیث میں آتا ہے نا لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ، جب تک کہ اللہ کا نام دنیا میں لیا جاتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی مسلمان گئے گزری حالت میں بھی اللہ کا نام تو لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ کم تعداد جاتی ہے؟ 20-30% جاتی ہے۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہونے لگیں گے، دنیا میں زوال آنے لگے گا، تو قرآن کریم میں ایک ذکر آیا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر بات واقع ہو جائے گی، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، جو ان کو بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایک عجیب و غریب قیامت کی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بات پوری ہو جائے گی، بات پوری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب کائنات کی بساط سمیٹ دی جا رہی ہے۔ جتنے عرصے کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تھا بس اب ختم، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو لپیٹے گا۔ یہ پورا جو نظام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جب اس کے لپیٹے جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ زمین میں سے ایک جانور نکالے گا۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ یہ جانور کیسا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ نشانیاں بتائیں کہ اس جانور کا سر ایسا ہوگا، کچھ اس کے دھڑ انسانوں جیسا ہوگا، کچھ دوسرے جانوروں جیسا ہوگا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی متعین نشانی نہیں آتی یہ کس طرح کا جانور ہوگا۔ اور اس کی بارے میں دو باتیں آتی ہیں کہ یہ پوری زمین میں پھر جائے گا، اور پوری زمین میں پھر کر روایات میں آتا ہے کہ وہ داغ لگا دے گا انسانوں پر، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے گویا کہ مہر لگانے کے لیے وہ جانور نکلے گا۔ اب وہ کس طرح کا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ آج کے دور میں جب آپ کسی کو یہ بات بتائیں نا، سائنٹیفک دور میں، تو لوگ تھوڑا سا سوچتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ قرآن میں آ گیا ہے تو اس لیے ماننے پہ مجبور ہے۔ اگر حدیث میں آتا تو لوگ اس کو بھی نہیں مانتے۔ حدیث کا انکار کرنا تو بڑا آسان ہو گیا ہے نا، کوئی بھی کہہ دیتا ہے نہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ تو قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ دابۃ الارض جو ہے یہ زمین میں پھرے گا اور لوگوں کے اوپر مہریں لگا دے گا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کی ہوائیں چلائی جائیں گی جو مومن رہ جائیں گے، مومن مر جائیں گے اور کفار رہ جائیں گے۔ قرآن کریم کو جو ہے وہ کہ قرآن کریم کے حروف دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ قرآن دنیا میں نہیں رہے گا، سینوں سے بھی نکل جائے گا اور کاغذات میں سے بھی نکل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ نشانیاں شروع ہوں گی کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نشانیاں شروع ہوں گی تو کسی آدمی کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ چونکہ نشانی نظر آنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لایا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈبویا تو فرعون نے آواز لگائی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب اس کو غرق نے آ دبوچا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں، اور ایمان کیا لاتا ہوں کہ وہی خدا ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لائے ہو۔ تو ایمان اس وقت تک انسانوں کا معتبر ہے، توبہ اس وقت تک معتبر ہے جب تک کہ آخری نشانیاں نہ شروع ہو جائیں۔ جب آخری نشانی شروع ہوں گی اور پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا تھا نا، اس وقت لوگ آوازیں لگانا شروع ہو جاتے تھے کہ ہاں اب ہم مان گئے۔ جب عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر بات قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج بجائے مشرق کے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق اور جہاں غروب ہوتا ہے مغرب، اس کے بجائے الٹا ہوگا کہ سورج جو ہے نا وہ مغرب سے نکل کے مشرق میں غروب ہوگا۔ یہ وہ قیامت کی آخری نشانیاں ہیں کہ جن کے آنے کے بعد بس پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بساط لپیٹ دے گا۔ اور قرآن کریم میں جیسے فرمایا نا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، ایک دن وہ آئے گا
جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جس طریقے سے وہ نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کسی اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس جائیں تو اس نے بڑے بڑے نقشے رکھے ہوتے ہیں اور گول گول کر کے رکھے ہوتے ہیں. زمین کا نقشہ ہوتا ہے نا, آپ نے کہا کہ جی مجھے بادرآباد کا نقشہ دکھاؤ, اس نے کھول کے یہ بڑا کاغذ پھیلا دیا. آپ کا کام پورا ہوا, اس نے اٹھا کے ایسے لپیٹ کے پتلا کر کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کے لیے رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے. عربوں میں اس زمانے میں ایسی چیزیں رکھی جاتی تھیں, کتاب کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی. کما بدأنا اول خلق نعید, جیسے ہم نے پہلی تخلیق شروع کی تھی اب اسی کو لوٹا دیں گے. یعنی اس کائنات کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا تھا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, سب کو بلا کر کہا سجدہ کرو. شیطان نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گا, اور پھر میں اے اللہ تیری مخلوقات کو میں ہلاکت کے راستے پر ڈالا کروں گا, میں ان کو بہکاؤں گا. یہ جو کام جہاں سے شروع ہوا ہے یہ جا کر پھر یہاں پہ ختم ہوگا. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور نہیں بنائے گا. اللہ کے کام تو ایسے ہیں, کل یوم ہوا فی شان. وہ آگے کیا کرے گا وہ ہمیں نہیں معلوم, نہ ہمارا اس سے سروکار ہے, نہ ہمارا فرض بنتا ہے, نہ ہمارے علم کے لیے ضروری. تو آخری نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ وہ نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس وقت قرآن کریم کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا, قرآن کریم کو کتابوں سے اٹھا لیا جائے گا. سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا, مومنین کے پر ہوا آئے گی اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے, اور ایک زمین سے جانور نکالیں گے جو سب پر مہر لگا دے گا جو غیر مسلم ہے کہ یہ سب غیر مسلم ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے ہیں. اور نشانیاں کیا ہوں گی اس کی, وہ جو نشانیاں میں نے آپ سے عرض کی. اب ہم اس بات پر آ جاتے ہیں, آخری بات, ہمیں کرنا کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے 2 دروس میں بھی کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں انسان کی ایک, اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے جس کو کہتے ہیں جاننے کی کھوج اور تجسس, کیوریوسٹی. آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس چیز کے پیچھے کیا ہے. ایک تجسس انسان کی فطرت ہے. انسان اس فطرت کے ہاتھ مجبور ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو جس مقصد کے لیے بتائی جاتی ہے وہ چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جاتا ہے. آپ کو بتایا گیا کہ دجال آئے گا, آپ نے کہا اچھا وہ کہاں ہے اس وقت, وہ کھاتا کیا ہے, اس کی نسل کیا ہے, وہ کرے گا کیا. آپ کو اصل یہ پوچھنا چاہیے کہ دجال کے آنے سے میرے دین کو, میرے ایمان کو کیا خطرہ ہے, اور دجال کے لیے مجھے اپنے خاندان و نسل میں کیا چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایمانی طور پہ. اور دجال کی جو علامات بیان کی گئی ہیں, اس کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں, قیامت کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں, کیا وہ مجھ میں اور آج کے دور میں تو نہیں پائی جا رہی. کرنے کا کام یہ ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے صرف کہ آپ دجال کے پیچھے لگ جائیں وہ کہاں آئے گا. یہ تو ایک ثانوی چیز ہے, پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں پتہ چلا کیا فرق پڑتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. میں نے کہا اگر فرض کریں آپ کو پتہ چل جائے کل آئے گی تو اس کا کیا فائدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا بڑا بہترین, آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات حکمت و دانائی, روئے زمین پر آپ سے زیادہ حکمت و دانائی کی بات کون کرتا. آپ نے فرمایا ما عددت لها بشیء, تو نے تیاری کیا کی ہے. سوال کو کہاں موڑ دیا, کرنے کا کیا کام ہے. یہ نہیں کہ اچھا قیامت فلاں دن آئے گی. آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا, فحاشی پھیل جائے گی, بے حیائی پھیل جائے گی, فتنے پھیل جائیں گے, زمین دھسے گی. یہ آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں. لیکن جب ایک اکیلے صحابی نے آ کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی عمر اتنی ہے ہی نہیں کہ ان کو قیامت ملے, تو ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, کیا نشانیاں ہوں گی. ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میری تو کوئی تیاری نہیں ہے, بس میں صرف اللہ اور ان کے نبی سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ تیری جنت کے لیے کافی ہے. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں کا جو مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
وہ امت کو اپنے آپ کو اس فتنے سے مقابلے کے لیے تیار رکھنا، ایمانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی، اور جسمانی طور پہ بھی، اس لیے کہ ضرورت جسمانی طور پہ بھی پڑے گی۔ قیامت سے پہلے لڑائیاں بتائی گئی ہیں، مسلمانوں میں غیر مسلموں میں لڑائیاں ہوں گی، اس کی تیاری ہوگی مسلمان اور، لیکن اعمال کے رخ پر زیادہ بڑا فتنہ ہے، اعمال کے رخ پہ زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر قیامت کی علامات میں دجال کا فتنہ بتایا گیا تو کتنا بھیانک فتنہ ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے یہاں کیا بندوبست کیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، پہلی نشانی جو میں نے آپ کو بتائی، جس پر زور دیا کہ حرام کو حلال کیا جائے گا، کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کے مقابلے کے لیے ہم نے عقیدے اور عمل کے رخ پر کیا طریقہ اختیار کیا؟ کیا ہم نے اس طرح کی چیزوں کے مقابلے کے لیے ڈنڈا اٹھانے کے علاوہ کوئی اور کام کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا فتنوں کا مقابلہ صرف ڈنڈے سے ہے، حالانکہ فتنے کا مقابلہ صرف ڈنڈے سے نہیں ہوتا، فتنے کا مقابلہ حکمت سے ہے، فتنے کا مقابلہ تعلیم سے ہے، فتنے کا مقابلہ نصیحت کی مجلسوں سے ہے، فتنے کا مقابلہ عمل کے اندر اضافے سے ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم صرف ڈنڈا اٹھا کے مارتے پیٹتے پھریں تو فتنے کا مقابلہ، اس سے نہیں ہوتا فتنے کا مقابلہ۔ فتنوں کا مقابلہ ہمہ جہت ہوتا ہے، عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اعمال آپ نے بڑھانے، تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے، ذکر و نصیحت کے ذریعے ہوتا ہے، اجتماعی فکر و غور سے ہوتا ہے، دعاؤں سے ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا، آپ کا جو فرض منصبی تھا، وہ لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں باخبر کرنا، لوگوں کو یہ چیز بتانا کہ دیکھو ایک ایسا فتنہ آئے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فکر کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جو کہ خوب بچے جننے والی ہو اور خوب محبت کرنے والی ہو۔ تزوج الولودہ، ولودہ کا لفظ پہلے آیا، ودودہ کا بعد میں آیا، ولود الودودہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہارے ذریعے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کی تعداد۔ دیکھیں امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہماری مائیں ہیں، تو آپ کا درجہ ہمارے باپ اور باپ سے بڑھ کر ہے۔ تو جس طرح باپ کو اپنی اولاد پر فخر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر فخر ہوگا، میری امت کی اتنی کثیر تعداد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اس سے مقصود اس امت کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ، تاکہ یہ امت کے اندر سے بد عملی، بد عقیدگی، بے ایمانی پیدا ہو کر امت کی تعداد کم نہ ہو۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی شفاعت کے لیے کم سے کم امت کے اندر کیا چیز درکار ہوگی؟ ایمان تو چاہیے نا، چلو کتنا ہی بد عمل ہو لیکن ایمان تو ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ ایمان ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے فرمایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ تو آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر عبادی، جن لوگوں نے سب کچھ بدل ڈالا ان کے لیے ہلاکت ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بظاہر وہ مومن تھے لیکن عقیدے اور ایمان کے رخ پر وہ ایمان سے دور جا چکے تھے۔ میں نے عرض کیا نا، صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اس امت کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں۔ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، وہ صرف امت محمدی میں سے تھوڑی ہوں گے، وہ تو ساری کائنات کے اندر جو لوگ اللہ نے پیدا کیے ان میں سے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، آپ کی منشا ہے کہ قیامت کے دن آپ ہم پر فخر کریں، سب سے زیادہ جنت میں تعداد اس امت کی ہو، سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس امت کے لوگ ہوں، مقربین اس امت میں ہوں، عرش کے سائے کے تلے اس امت کے لوگ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں اور نشانیاں بیان فرماتے ہیں، دیکھو دجال کے آنے سے پہلے یہ ہوگا، دیکھو قیامت کے آنے سے پہلے حرام عام ہوگا، دیکھو گناہ عام ہوں گے، دیکھو حرام کو حلال سمجھا جائے گا، بدکاری عام ہوگی، گانے گائے جائیں گے، موسیقی عام ہوگی، فلاں 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 چیزیں ہوں گی۔ اس کی تیاری کرو۔ یہ ریسرچ کا پروگرام کرنا، ٹی وی پر دکھانا
کہ صرف قیامت سے پہلے بلڈنگ نیچے گریں گی اور دجال وہاں بیٹھا ہوا ہے اور پروگرام کو دیکھتے ہوئے مغرب اور عشاء دونوں کر دیں. یہ کیا فائدہ ہوگا اس قیامت کی نشانی جاننے کا؟ مجھے بتائیے. دجال کے آنے کا تو بڑا ٹائم ہے, یہی کام کی پروگرام ہی کافی ہے دجال کا کام کرنے کو. ان پروگراموں کے بارے میں یا ان کتابوں کے بارے کی معلومات, ان کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, ہونا چاہیے, تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ یہ مقامات کہاں ہیں. لیکن اصل پیغام ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اگر صرف ساری زندگی اس جستجو میں رہے کہ یاجوج ماجوج نے جس پہاڑ کو وہ اس میں سوراخ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہاڑ کہاں ہیں, اور اس کھوج میں وہ نکل کے پتہ نہیں دنیا چھان لے, اپنی زندگی کے 40 سال غرق کر دے اس میں, لیکن اس کے اعمال خراب رہیں, تو قیامت کے دن اس کے لیے کیا چیز نافع ہے؟ اس کی یہ قیامت میں کھوج اس کے لیے نافع ہے عمل. تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے جس چیز کو جو درجہ دیا وہ درجہ دیں. کسی چیز کے بارے میں کھوج کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی, دجال کا ذکر ہے, یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, آگ کے نکلنے کا ذکر ہے, زمین کے دھسنے کا ذکر ہے, ان سب کا وقوع کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کب ہوگا, یہ اپنی جگہ ہے, اس کا مرتبہ ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے. علماء کرام نے اپنی زندگیاں اس کام پر بھی لگائی ہیں. لیکن آج جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب ان چیزوں کے بارے میں کوشش کر کے معلومات لیتے ہیں, جانتے ہیں, وہ ہمارے اندر کی کیوریوسٹی, ہمارے اندر کا تجسس, ہماری انسانی فطرت کے اندر چیزوں کی جاننے کی کھوج, اس کو صرف انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ انسانی فطرت کی تجسس کو انٹرٹین کرنے کے لیے تھوڑی تھی. یہ انسانی فطرت, انسانی تجسس کو ایک طرح کا سیٹسفیکشن دینے کے لیے نہیں تھی. آپ کی تعلیمات کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کا یہ پیغام ہمیشہ عام رہے کہ اگر کہیں پر حرام کو حلال کیا جا رہا ہے تو قیامت کی نشانی میں آپ بھی شریک ہیں. اگر کہیں پر اللہ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, دجال کے بارے میں خبر نہیں ہے, ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے, انفرادی رخ پر بھی, اجتماعی رخ پر بھی, علمی رخ پر بھی, عملی رخ پر بھی, ایمان کے رخ پر بھی, عقیدے کے رخ پر بھی, اور جسمانی طور پر بھی. اگر ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری جنگیں ہونی ہیں, تو مسلمانوں کو اپنے یہاں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس سے مسلمان اپنا دفاع کریں. مسلمانوں کی سیاسی ذمہ داری بھی ہے, مسلمانوں کی معاشرتی ذمہ داری بھی ہے, مسلمانوں کی دینی ذمہ داری بھی ہے, عقیدے کے رخ پہ ذمہ داری بھی ہے, عمل کے رخ پہ ذمہ داری. اس بنیادی پیغام کو سمجھنا چاہیے اور اس پیغام کو غالب رکھنا چاہیے. باقی جو تفصیلات آئی ہیں دجال کے حوالے سے, یاجوج ماجوج کے حوالے سے, زمین کے دھسنے کے حوالے سے, اور اس طریقے سے زمین میں جو آگ نکلے گی اس کے حوالے سے, جتنی تفصیلات آئی ہیں ان تفصیلات پر غور و خوض کرنا, ان کے بارے میں فکر کرنے میں حد نہیں ہے. صرف معلومات کی حد تک معلوم کرنا, عمل نہ کرنا, یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے. بس میں ان کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور آخری بات یہ آپ سے عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی, بعثت انا والساعۃ کہاتین, میری بعثت اور قیامت کی بعثت ایسے ہوئی ہے, یہ دونوں اولیاء اس طرح قریب ہوئی ہے. تو قیامت کی تیاری کیا ہے کہ قیامت اس دنیا کے سمٹ جانے کا نام ہے, اور قیامت کے بعد اصل وہ کام شروع ہوگا جس کے لیے ہم دنیا میں جمع محنتیں کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے. تو وہ دن شروع ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, فیصلے کے دن کا مالک, اس سے پہلے قیامت آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی, ہمارے عمل کی, ہمارے عقیدے کی, ہماری امت کی من حیث المجموع حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کچھ اہم اعلانات ہیں وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اعلانات جو ہے ذرا ترتیب سے ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور انتہائی اہم اعلانات ہیں, اور بحیثیت مسلمان سارے کے سارے اعلانات ایسے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہماری جو ہے تحریک کی ضرورت ہے ان اعلانات کے ذریعے. اور جو حضرت مفتی صاحب نے ابھی ایک پیغام ہمارے سامنے جو ہے پیش کیا کہ ہمارے آج کے اس درس کا جو ہے سبق کیا ہے, جو گزشتہ 3 نشستوں سے ہمارے یہاں یہ درس قرآن کا قیامت کے حوالے سے جاری و ساری ہے, اس کا اصل میسج کیا ہے وہ بھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو عمل کے اعتبار سے ہمیں اس رمضان المبارک میں کیا کچھ کرنا ہے وہ میں کچھ اعلانات اس حوالے سے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ماہ درس قرآن و حدیث عام ترتیب سے ہٹ کر ہوگا رمضان المبارک کی وجہ سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس بار کا جو رمضان المبارک میں جو درس قرآن و حدیث ہوگا وہ 20 شب کو یہاں نماز تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر ہوگا. اور یہ ہر سال کی یہ ترتیب ہے الحمدللہ کہ رمضان المبارک میں ہم مہینے کے دوسرے اتوار کو وہ درس قرآن و حدیث دن 11:30 بجے مت نہیں کرے بلکہ رات کو بعد نماز تراویح ختم قرآن کے موقع پر کرتے ہیں. تو وہ 20ویں شب کو ہر سال ہے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے اور بہت اہم اعلان ہے وہ, عموماً تو جو قرآن و حدیث اور جو ہے قرآن کے ترجمہ تفسیر کے سننے کے مواقع ہمارے معاشرے کے اندر عنقا ہیں, بہت کم ہیں ایسے مواقع.
اور خاص طور پر خواتین میں الحمدللہ بہت بڑی میڈیا کمپیننگ بھی کی ہم نے، اور اس بار انشاءاللہ تعالی گل بہار لاء میں جو کہ اب ایئر کنڈیشن بھی ہو چکا ہے، اس میں ہم نے خواتین کے لیے جو ہے خلاصہ تفسیر کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے پورے مہینے انشاءاللہ تعالی روزانہ صبح 10 تا 12 بجے خواتین کے لیے گل بہار لان نزد عالم کی مسجد میں یہ خلاصہ تفسیر کا پروگرام ہوگا. روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور سب سے بیان کا ہوگا. گل بہار کے علاوہ 15 مراکز شہر میں جگہ ہم نے اور مزید قائم کیے ہیں خلاصہ تفسیر کے لیے خواتین میں، تو اس میں بھی جو دور سے حضرات آنے والے ہیں تو اس میں شرکت کے لیے یہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں آپ کی خواتین کے ذریعے، وہ بھی معلومات لے لیں. اس کے علاوہ گل بہار لان میں چونکہ بہت بڑی کیپیسٹی ہے وہاں بٹھانے کی، تو ہم نے شہر کے مختلف علاقوں سے خواتین کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا ہے. حضرات اور خواتین انٹرسٹڈ ہوں، خواتین تو ہماری جو کارکنان ان سے مان کریں، اور ہمارے مرد حضرات اس حوالے سے بھائی عبدالرشید صاحب بن گئے اس حوالے سے معلومات لے لیں. روزانہ انشاءاللہ تعالی جو نماز تراویح ہوگی 20 دن تک، تو اس کے فوراً بعد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے بنیادی دینی تعلیمات ایک تعلیمی و تربیتی نشست منعقد ہوتی ہے. تو اس میں آپ حضرات سے گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کریں. اسی خلاصہ تفسیر کی تیاری کے حوالے سے خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع یہاں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوپہر 4 بجے منعقد ہو رہا ہے. پورے شہر خواتین اس میں جڑیں گی، اور بنیادی طور پر وہ اجتماع جو ہے وہ خواتین میں یہ تحریک پیدا کرنے کے حوالے سے ہی ہے کہ معاشرے کے مختلف حلقوں میں وہ پھیل جائیں اور یہ خلاصہ تفسیر کی بھرپور دعوت چلائیں. تو کل جو ہے یہاں خواتین میں سپہر شام کو ایک درس قرآن و حدیث منعقد ہوگا، اور اس کا موضوع ہے ماہ نزول قرآن میں مسلمانان عالم کے کرنے کے اصل کام. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام میں جو ہے لازمی طور پر شریک ہوں، اور جو حضرات یہاں شریک ہیں وہ بھی خواتین کو بھیجنے کی کوشش کریں. حضرات دعوت چلائیں رمضان مبارک کے پروگرام کے لیے، اور خواتین بھی دعوت چلائیں. ایک انتہائی اہم اعلان وہ بھی الحمدللہ بڑا نظریاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کے تحت انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو یعنی 21 جون کو بعد نماز عصر 6 بجے شام ٹیپو سلطان لان نزد الحمرہ سوسائٹی ٹیپو سلطان روڈ میں ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں ممتاز عالم دین مفتی سید عدنان کاکا صاحب انتہائی موضوع پر خطاب فرمائیں گے. ان کا موضوع ہوگا گلوبلائزیشن کے اس دور میں دینی شعور کی بیداری کی گلوبلائزیشن اور اس دور میں دینی شعور کی بیداری کی ضرورت و اہمیت، یہ ان کا موضوع ہوگا. میں آپ تمام حضرات کو، صرف حضرات کے لیے یہ پروگرام ہے، دعوت دوں گا کہ جامعۃ الرشید کے اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. آج بعد نماز مغرب شریف آباد مسجد میں اسکولز کالجز کے طلباء کے لیے منعقدہ 30 روزہ دینی تعلیمی و تربیتی پروگرام کی اختتامی نشست ہے، جس میں عالمگیر مسجد کے امام و خطیب مفتی سعید احمد صاحب بیان اور دعا فرمائیں گے. یہاں کچھ اب الحمدللہ ایک بڑا اچھا رواج بنا ہے کہ پہلے تو جو ہے مدارس کے اندر صرف جو ہے گاؤں گوٹ کے لوگ پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر صوبہ سرحد کے، لیکن الحمدللہ اب یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے شہری علاقوں کے بچے بھی جو ہے ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ والا سلسلہ یہی جو محلے کے جو نوجوان علماء جو ہے انہوں نے منعقد کیا تھا، پہلی مرتبہ منعقد ہوا تھا، اور ان کی افزائی کی بڑی شدید ضرورت ہے. ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور مشورے بھی چلتے رہے. اور دراصل بات یہ ہے کہ جامع مسجد شریف آباد میں اس قسم کے کوئی تعلیم و تربیتی اور دینی مسائل کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کی ترجمہ تفسیر کے حوالے سے کوئی پروگرام بھی نہیں ہوتا تھا. تو ان بچوں نے جو ہے داغ بیل ڈالی ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اور ان لوگوں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں بعد نماز عصر مختلف دینی مسائل جو ہے وہ پورے مہینے بیان کریں گے. ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کریں. ایک اور اہم اعلان میں یہ کروں گا کہ اس رمضان المبارک میں جامعۃ الرشید کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے جو ہمہ جہت کثیر المقاصد پروجیکٹس جو ہیں اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، مجھ سمیت ہم سب. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انتہائی فکر کرنے کی بات ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں الحمدللہ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، اور اس میں الحمدللہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، علماء بھی بن رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ریسرچ اسکالرس بھی بن رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جو ہمارے یہاں کے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ان کو دینی تعلیم دینے کے حوالے سے کوئی
ہمارے یہاں سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، اب تک خاموشی ہے سوائے جامعۃ الرشید کے اور کچھ اور اداروں کے. جامعۃ الرشید کے تحت کچھ ایسے ادارے ہوئے ہیں جو اس وقت ہماری کاروباری برادری میں، ہمارے یہاں کے جو دیگر ایسے شعبے جو دنیا داری کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، ان میں بھی نفوذ کرنے کی کوشش شروع کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی شہادت کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز ہے، شریعہ کنسلٹنسی سروسز ہے، اور 24/7 المفتی آن لائن، یعنی کہ ہفتے کے 7 دن جو ہے 24 گھنٹے آپ کسی بھی وقت جو ہے وہاں سے جو ہے مسائل معلوم کر سکیں، شرعی مسائل. اور اس وقت جو ہے دارالفتہ وہاں قائم جو کیا گیا ہے وہ برصغیر کا سب سے بڑا دارالفتہ، اس طرح دارالفتہ ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے وہاں ایک پروجیکٹ جو چل رہا ہے وہ تخصص فی الفقہ المعاملات المالیہ، یعنی کہ جو جدید تجارت ہے اس میں شرعی اعتبار سے سود کے کیا مسائل ہیں، تجارت کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے جو گائیڈ لائنس جو ہے جامعۃ الرشید جو پیش کر رہا ہے وہ مثال ہیں. اس وقت ایک ملک کے اندر 300 سالہ جو دور غلامی جو ہے اس کے بعد ہم جو ہے جو آج سے 60-65 سال پہلے جو آزاد ہوئے تھے، وہ غلامی کے جو اثرات جو ہمارے اوپر جو تھے نا اس سے ہم آزاد نہیں ہو سکے. اور اب الحمدللہ یہ کیفیت آہستہ 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 اس سے ہم ریلیز ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جامعۃ الرشید پیش بندی کر رہا ہے اور پیش رفت زبردست کر رہا ہے اس حوالے سے. یعنی کہ اب ہمارے ملک کے جو بہت سارے بڑے بڑے ٹریڈ ہاؤسز اور تجارتی جو ہے ادارے جو ہیں وہ اپنے یہاں شرعی ایڈوائزرز رکھنے کا جو ہے ایک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. وہ ٹرینڈ سیٹ ہونے کے بعد جو ہے اب کیفیت یہ ہے کہ شرعی ایڈوائزرز ہمارے مدارس سے فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں. جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو ہے یہاں سے علماء اکرام کو MBA کروایا جاتا ہے، اور جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے MBA وغیرہ کروایا جاتا ہے. اس بار ایک صاحب جو ہے مجھے انہوں نے فون کیا، ایک بہت بڑے ادارے کے، تعلیمی ادارے کے، ایک بہت بڑی چین ہے تعلیمی نیٹ ورک کی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار ہمیں ایک ایسا عالم دین چاہیے جو کہ MBA بھی کیا ہوا ہو اور ہمارے سارے کے سارے جو ہے یہ ادارے جو چل رہے ہیں ان کو سنبھال لے. اور ہم چاہ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کے جتنے بھی اسکولز ہیں اس میں ہم قرآن کریم کا ایک پیریڈ کسی طریقے سے شروع کروا دیں. تو ہمیں ایسے MBA کی ضرورت ہے جو عالم دین بھی ہو. تو آپ جامعۃ الرشید سے ہمیں فراہم کر دیں. میں نے وہاں کے جو محتمم ہیں حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب، ان سے بات کی میں نے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اس بار کیمس سے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز سے 25 گریجویٹس یعنی کہ علماء جو ہے MBA کر کے نکلے تھے اور سارے کے سارے ایگزام سے پہلے ہی ایبزارب ہو گئے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس قسم کے اداروں میں 25 MBAs جو ہے وہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایسے اداروں کو تو بڑا زبردست طریقے سے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو 25 جو ہے گریجویٹس نکل رہے ہیں وہ 25 نہیں نکلنے چاہیے، وہ کم سے کم 2500 تو ہوں. وہ کم سے کم 2500 بھی اگر ناکافی ہیں تو 2500 تو ہوں، تاکہ جو ہے ہم ملک میں جو ہے تعلیم کے ذریعے جو چینج لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک کے اندر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک جو دین کو محدود کر دیا گیا ہے، اور جو ہماری عملی زندگیوں کے اندر، ہماری معاشرتی زندگیوں کے اندر یہ داخل ہو نہیں پا رہا، ہماری تجارتی زندگیوں کے اندر داخل نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ کسی طریقے سے داخل ہو. تو اس قسم کے جو شعبے جو ہے مدارس کے اندر قائم ہو رہے ہیں اس کی بھرپور سرپرستی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے جامعۃ الرشید کا جو ہے وہ شارٹیج آف فنڈز کی ہی ہے. میں بالکل صاف بات کرتا ہوں، میں خود تاجر ہوں، اور ہم خود تاجروں کا ایک گروپ جو ہے وہ جامعۃ الرشید کی جو شورا جو ہے وہاں کی تاجروں کی شورا، اس کے ہم اراکین ہیں تقریباً 20 سے 25 لوگ. ہم اس حوالے سے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے ہم یہ ان اداروں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن جائیں، ان اداروں کی توسیع اور تعمیر کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک تعلیم کے ذریعے شعوری طور پر ایک چینج ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اداروں میں ہم چینج لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وقوع پذیر ہو. آپ دیکھ لیں حضرت مفتی ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بینک اسلامی کے شرعیہ ایڈوائزر ہیں. ہمارے یہاں ملک کے اندر جو ہے کتنے جو ہے
بینکس ہیں جس کے اندر جو ہے شریعہ ایڈوائزرز کی ضرورت ہے اور اب وہ کم پڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے تجارتی ادارے سینکڑوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں. اور جب یہ کلچر جو ہے یہ الحمدللہ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے اداروں کے اندر، شریعہ ایڈوائزرز رکھنے کا ایک کانسیپٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو آگے چل کر اس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس وقت جو ہے ہمارے مدارس کس طریقے سے فراہم کریں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے علماء اکرام نے اپنا فرض ادا کیا ہے، انہوں نے جو ہے اس قسم کے کورسز فراہم کر دیے ہیں، انہوں نے اس قسم کے ادارے قائم کر دیے ہیں، اور ادارے قائم کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارے لیے ایک چیلنج کے طور پر ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا کہ بھائی ہم نے ادارے قائم کر دیے ہیں، آپ اس کی تعمیر اور توسیع کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ ہم سارے کے سارے تاجروں کی ذمہ داری ہیں. اس حوالے سے جو ہے ہمیں بھرپور طریقے سے اس کی بھی دعوت چلانی ہے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھیوں کے درمیان. جزاکم اللہ. میں حضرت مفتی صاحب سے دعا کی گزارش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس میں جو کچھ تیری رضا کے مطابق ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو اس میں چیز تیری رضا کے خلاف ہے اور غلط ہے، اے اللہ تو اس کو پر معاف فرما ہمیں، اور ہمیں صحیح راستہ صحیح چیز دکھا دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے صرف نظر فرما، چھوٹے ہوں بڑے ہوں ظاہری ہوں پوشیدہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے، افغانستان کے، برما کے اور دیگر جگہوں کے مسلمان، اے اللہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، عزتیں بھی خطرے میں ہے. اے اللہ تو اپنے پاس سے ایسے حکمراں عطا فرما دے، ایسے رہنما عطا فرما دے جو مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع کر دیں. اے اللہ جو مسلمانوں کی عزت اور سربلندی کے لیے کام کریں. اے اللہ تیرا دستور ہے کہ تو افراد کے ذریعے اصلاح کرتا ہے، تیرا دستور ہے کہ تو ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو امت کو جمع کرتے ہیں. اے اللہ ہم بہت ضرورت میں ہیں، ایسے افراد پیدا فرما دے. ان تمام مسلمانوں کے اللہ جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. برما کے مسلمان اے اللہ اس وقت روئے زمین پر سب سے مجبور، مقہور اور بے بس مسلمان ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ پکار کر تجھ سے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ وہ تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہم مجبور ہیں، ہمارے حکمراں، ہمارا اجتماعی مسلمانوں کا سیاسی نظام ناکام ہے، بانجھ ہے، اس سے ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی. اللہ تو ایسے مسلمان عطا فرما، ایسے حکمراں عطا فرما، ایسے مصلحین عطا فرما جو ان معاملات کو اچھا کر دیں. اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما. ہمارے ملک کو اے اللہ اس وقت بہت سے خطرات ہیں، اندرونی اور بیرونی. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ہم سب صاحب حاجات ہیں. ہماری دین کی حاجتیں ہیں، دنیا کی حاجتیں ہیں، کاروبار کی حاجتیں ہیں، صحت کے حوالے سے حاجتیں ہیں، اولاد کی تعلیم اور رشتے کی حاجتیں. اللہ تو ہم ساری حاجات پوری فرما. ہم تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما. رمضان المبارک کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کے فیصلے اے اللہ ہمیں عطا فرما. دن کے روزے قبول فرما، رات کے قیام کو قبول فرما، توفیق خیر کی عطا فرما. اس رمضان المبارک کو ہماری مغفرت کا سبب بنا، اور اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم تیری بھرپور عبادت کر سکیں، تیری رضا کے کام کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، متعلقین ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے خیر مانگتے ہیں دنیا اور آخرت کی.
سب کی حاجتیں پوری فرما، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، ہمارے وہ تمام متعلقین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے سسرالی رشتہ دار اور ہمارے سارے متوسلین اور ہمارے اساتذہ، ہر وہ شخص اے اللہ جس کا ہم پر ایک ذرہ بھی احسان ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے، ہم ان سب کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اور اے اللہ ہم لوگ جب تک بقید حیات ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہمارا وقت آخر ہوتا ہے اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ اگست کا درس 9 اگست کو ہوگا۔ اگست کا درس رمضان المبارک کے بعد 9 اگست کو ہوگا۔